سونا جو ہے نا اس کے بھی ٹائمنگ ہے, اوقات ہیں. خلاصہ میں بتا دیتا ہوں سونے کے بارے میں. رات کو جلدی سوئیں اور پھر جلدی اٹھ جائیں, اور اگر فجر سے پہلے تھکاوٹ محسوس تو فجر سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ سو جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے نبی کی جو طریقہ تھا نا رات کو سونے کا, عشاء پڑھتے ہی سو جاتے تھے اور پھر رات کے کچھ دیر آرام کر کے دوبارہ کھڑے ہو جاتے تہجد کے لیے. اب پوری رات تہجد چلے گی تو فجر کی نماز کے بعد جب اذان ہوتی تھی تو اذان اور نماز میں جو وقفہ ہوتا تھا نا, اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی سی نیند لیا کرتے تھے. یہ تجربہ کر کے دیکھیں, یہ ہلکی سی نیند آپ کو دوبارہ تازہ دم کر دے گی, پھر سارے دن کے لیے کیا کر دے گی, ایک دم فریش کر دے گی آپ. پھر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوگی دن کے 12 اور 1 بجے جب سورج بلندی پہ پہنچے گا. اس وقت کھانا کھا کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, تھوڑی دیر قیلولہ کرتے تھے. وہ قیلولہ آپ میں انرجی بھر دے گا رات تک کے لیے, فریش رہیں گے بالکل. اب ان کو پتا ہے آج صبح سے میں بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا, ورک شاپ میں صبح 7:30 بجے سے کھڑے کھڑے میں ان کو پڑھا رہا ہوں نان اسٹاپ. درمیان میں قیلولے کا ٹائم آیا اور ہماری کلاس ختم ہوئی ہے مغرب میں. ایسا ہی ہے نا, مگر میرے چہرے سے, میرے بات چیت کے اسٹائل سے کہیں سے بھی لگ رہا ہے کہ مفتی صاحب تھکے ہوئے ہیں آج. مجھے تو آپ لوگ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں, کہیں سے لگ رہا ہے کہ تھکے ہوئے ہیں. حالانکہ میں اگر نیند کو شمار کروں تو میری 24 گھنٹے میں جو نیند ہوئی ہوگی میرا خیال ہے بمشکل 4 گھنٹے کی ہوئی ہوگی. بمشکل کتنی دیر کی ہوئی ہوگی, بمشکل یعنی رات کی نیند ملا کے 4 گھنٹے کی. تو یہ چیزیں بھی کیا ہیں میرے بھائی, سیکھنے کی ہیں, تاکہ ہم اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ جاگ کے ذہن کو فریش رکھ کے مفید کاموں میں کھپا سکیں. ہمارے دن کے زیادہ تر حصے خراٹے لیتے ہوئے 12 بجے معذرت کے ساتھ ایسے اٹھتے ہیں جیسے اللہ معاف فرمائے, بس نہیں بولے کیسے. کوئی 11 بجے اٹھ رہا ہے, کوئی 10 بجے اٹھ رہا ہے, منہ دھوتا ہے, پھر جا کے 10 بجے اٹھے گا, ناشتہ واشتہ کر کے آفس پہنچے گا, 1 بجے پھر ٹون ہونا شروع ہو جائے گا, تھکاوٹ شروع ہو جائے گی, کیونکہ دوپہر کا وقت تھکاوٹ کا ہوتا ہے, پھر دماغ میٹر شارٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ عجیب سا لائف جو ہے نا ہماری گزر رہی ہے. تو اللہ کا بڑا فضل ہے, یہ عثمان بھائی نے کروائی ہے مجھ سے گن پوائنٹ پہ کہ یار کرا دیں اب, تو اس کے الحمدللہ بہت اچھا رزلٹ سامنے آیا. ایک تھوڑا سا مجھے خود بہت فائدہ ہوا, کیونکہ میں بھی سستی کا شکار ہو گیا تھا, میری بھی روٹین ساری خراب ہو گئی تھی. اور ایک بات یاد رکھو, اگر کبھی آپ کو خیال ہو نا کچھ کام ایسے ہیں جو رات ہی کو کرنے کے ہیں, تو اس میں پھر بجائے اس کے کہ آپ عشاء کے بعد کریں, آپ عشاء کے بعد سو جائیں, رات کو 2 بجے اٹھ کے شروع کر دیں وہ کام. اس لیے جو ٹائم لینڈر والے ہیں نا سلیمان احمد صاحب, یہ ساری ترتیب انہی نے ہم کو بتائی ہے, اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یہ سب. تو میں نے ایک دن فون کیا ملاقات کے لیے, میں نے کہا ملاقات کرنا چاہتا ہوں, تو کہہ رہے ہیں صبح 2 بجے انشاءاللہ میں آپ سے ملاقات کروں گا. ٹھیک صبح کتنے بجے, 2 بجے. واقعی ایک آدمی 9 بجے سو کے یا 9:30 بجے سو کے صبح 2 بجے تو اس کو لگتا ہے کہ صبح 2 بج رہا ہوں, اتنا فریش ہوتا ہے. اب آپ کے پاس پوری رات تہجد پڑھیں, چاہے اپنا کوئی لیپ ٹاپ لے کے آفس کا کام کر لیں اس میں, اور فجر سے پہلے 5-10 منٹ کے لیے آپ دوبارہ سو جائیں. آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ امیدیں آ رہی ہوگی انشاءاللہ. تو اب میں وہ بیان کرتا ہوں وہ کہاں سے آج چل رہی تھی.